हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर सेक्युलर आवाज़ टीवी में। हल्क़े असम्बली में अनाज के जो हमारी जानिब से बनाए गए किट्स है उसकी तक़सीम का अमल जारी है। और इससे पहले हमने याक़ूतपुरा हल्क़े असम्बली को 1000 बैग दिए थे अनाज के, राशन के। फिर हल्क़े असम्बली कारवान को भी 1000 बैग दिए गए थे। फिर हल्क़े असम्बली महेश्वरम के लिए, जिसमें शाहीन नगर और दूसरे इलाक़े हैं, वहाँ पर भी करीब 1000 बैग पहुँचाए थे हमने। और फिर अंबरपेट उपल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एरिए के लिए 500 बैग वहाँ भी हमने राशन के भिजाए थे। फिर मुशीराबाद व भोलकपुर के लिए भी 500 बैग भिजाए गए थे। फिर उसके बाद हमने लालागुड़ा, चिलकलगुड़ा, वारिसगुड़ा और उस इलाक़े के लिए भी 500 बैग वहाँ पे भी भिजाए गए थे। फिर हल्क़े असम्बली गोशा महल में भी करीब 700 बैग पहली मरतबा भिजाए थे। फिर बाद में और 200-300 इस हिसाब से गोशा महल हल्क़े असम्बली में भी 1000 बैग हम वहाँ पर भी भिजाए। और फिर राजेंद्र नगर हल्क़े असम्बली में भी हमने करीब 1000 बैग वहाँ पर भी राशन के भिजाए गए थे। और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के अलावा हम नूर खां बाज़ार, दारुशफ़ा और वो दूसरे इलाक़ों के लिए भी आज 500 पैकेट्स राशन के भेज रहे हैं। और एर्रागड्डा व सनत नगर के लिए भी 500 बैग्स राशन के फिर आज हम भेज रहे हैं। और बेगमपेट के इलाक़े के लिए भी वहाँ पे 300 राशन के किट्स हम भेज रहे हैं। किनकोटी और पर्दा गेट और शेर गेट के इलाक़े जो दूसरे गरीब गुरबा रहते हैं वहाँ पर भी एक 300 पैकेट्स राशन के हम आज भेज रहे हैं। और रॉयल कॉलोनी, ये पहाड़ी शरीफ का इलाक़ा, दूसरा कुबा कॉलोनी और फिर दूसरे जो इलाक़े हैं वहाँ पर भी हम फिर आज करीब 1000 पैकेट्स वहाँ पर भी हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में बिला लिहाज मज़हब हम हर भूखे की मदद करने की एक कोशिश कर रहे हैं। और उस सिलसिले में उपुगुड़ा के इलाक़े में भी हम एक आज फिर से एक 500 पैकेट भेज रहे हैं। और उपुगुड़े के अलावा जो मुस्लिम इलाक़ा नहीं बल्कि गैर मुस्लिम इलाक़ा या दूसरे इलाक़े, हर इलाक़ों में पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जंगममेट का इलाक़ा है जहां पे लंबाड़ा बस्ती है, दूसरे SC ST के बस्तियां हैं, वहां पर भी हम आज एक करीब 300 पैकेट्स भेजेंगे। और बल्दी हल्क़े चंद्रायन गुट्टे में भी यहाँ के अतराफ़ में पटेल नगर, राजीव गांधी नगर, ये पसमानदा तबक़ात के इलाक़े हैं, वहाँ पर भी हम एक 200 पैकेट भेज रहे हैं। तो इस हिसाब से आज करीब 4000 पैकेट्स हम आज हमारे पास से जारी करेंगे। और इससे पहले भी हमने करीब 5000 पैकेट चंद्रायन गुट्टा हल्क़े से हटकर हमने तक़सीम अमल में लाई है। और इसके साथ ही साथ हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में अब तक हम करीब 25,000 से ज़ायद घरों तक हमारे राशन को पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये वक्त ऐसा है कि जितनी भी मदद की जाए वो कम है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको आगे बढ़कर मदद करनी होगी एक दूसरे की। और ये मसला
किसी गरीब का या रईस का या अमीर का नहीं है, ये मसला भूखे का है। भूखे के घर तक अनाज को पहुंचाना, ये हमारा मकसद है और हमारा ये मिशन है। और इसके अलावा भी रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग अपने घर के पते और फ़ोन नंबर्स मुझ तक पहुँचा रहे हैं। तो उन लोगों तक भी राशन को पहुँचाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक 25 से 30 टीम्स हैं जो मुसलसल मैसेज और फ़ोन जैसे आता है उन तक ये अनाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं मेरे सारे टीम में जो भी लोग हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बिलखुसूस हमारे समद बिन अब्दास साहब का, फहाद बिन अब्दास साहब का, हमारे नसीर गयास साहब का, सईद साहब का और हमारे चंद्रायन गुट्टा के कॉरपोरेटर जनाब वहाब साहब का, जो मुसलसल मैं कहूँगा कि 1 महीने से ज़ायद वक्त गुज़र चुका है, जो हमारी ये 5 लोगों की टीम अनाज ख़रीदती है, यहाँ तक लाती है, फिर इसकी पैकिंग होती है। तो 1 महीने से मुसलसल यहाँ पे कैंप करे हुए हैं। मैं उन तमाम का भी काफ़ी ममनून मशकूर हूँ। उसके अलावा भी मैं मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ समझता हूँ कि जितने भी असहाब जिन्होंने ऐसे वक्त में मदद की है, चाहे वो 2 बैग होने दो, चाहे वो 2000 बैग होने दो, चाहे वो 200 होने दो या 20 होने दो, जिन्होंने भी जो मदद की है इस आजमाइश के वक्त में, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी इस खिदमत को कबूल करे। हर किसी ने किया। और बिलखुसूस मैं मेरे हलक़े में जनाब हमीद साहब का, जो आर ग्रुप ऑफ कंपनी के ज़िम्मेदार हैं, बानी हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ़ महल्ले जात में और चंद्रायन गुट्टे में दिल खोल कर इमदाद की है, अनाज की तक़सीम अमल में लाई है। ये काबिल मुबारकबाद इक़दाम है। उनके अलावा कई NGOs ने भी काम किया है, कई इनफरादी हैसियत में भी काम किए हैं लोगों ने। तो बहरहाल जिसने भी, किसी ने दिखाकर काम किया है तो किसी ने छुपा कर काम किया है। दिखाकर काम करने वालों का भी शुक्रिया, छुपा कर काम करने वालों का भी शुक्रिया। और मैं फिर से अपील करूँगा सारे लोग, काबिल इस्तिताअत लोग जितने भी हैं, उन सब से कि जो भी जिससे भी जो भी बंद पड़ता है वो करें, और जितना भी करेंगे कम है। इसके साथ ही साथ एक आखिर में ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि ये अनाज की जो तक़सीम मेरी जानिब से, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो की जा रही है, इस पर सबसे पहला अगर किसी का हक़ है तो वो भूखे का हक़ है। और जिसके पास अनाज है, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि अनाज रख कर नहीं है कहने वाला एक भूखे का हक़ छीन रहा है। तो मेरी अदबन दरख्वास्त है, गुजारिश है उन लोगों से जिनके पास अनाज है, वो बराए मेहरबानी ये अनाज को न लें और लौटा दें ये कहते हुए कि हमारे पास अनाज है, आप दूसरों को दीजिए। क्योंकि हमारे शहर में कई ऐसे इज़्ज़तदार लोग हैं जो ख़तारों में नहीं खड़े हो सकते, जो मांग नहीं सकते, जो फिर कर अनाज जमा नहीं कर सकते, अपनी इज़्ज़त के खातिर वो शर्मिंदा हो जाते हैं, परेशान हैं। तो खुदा रा जिनके पास अनाज है वो ये ना समझें कि अकबर साहब के पास से आ रहा है तो हमारा हक़ है। नहीं, अकबर साहब के पास से जो आ रहा है उस पर भूखे का हक़ है, जिसके पास है उसका नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ कि ज़रा इस पर भी गौर करें, क्योंकि वाइट राशन कार्ड जिनके पास है उनको 12 किलो चावल तो कैसे भी मिल रहा है, 2000 रुपये भी मिल रहे हैं, 500 रुपये मरकज़ी हुकूमत, 1500 रियासती हुकूमत की तरफ से।
لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، تو ان تک اس اناج کو پہنچانا ہے ہمارا مقصد، کہ جن کے پاس کوئی امداد کا ذریعہ نہیں ہے، راشن کارڈ نہیں ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ آپ تھوڑا صبر کریں، اور رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، آ رہا ہے، اور ہم سب کو اس ماہ رمضان میں صبر کی تلقین دی گئی ہے، تو ہم کو صبر کرنا ہوگا، اور اس آزمائش کے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے طے کیا ہے کہ ہم قریب 3000 لوگ کا کھانا بھی ہم حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روزانہ پکائیں گے، پیکٹوں میں ڈالیں گے، اور مختلف مقامات پر روزے داروں میں تقسیم کریں گے۔ تو یہ بھی کام ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال جتنا ہو سکتا ہے ہماری ذات سے ہم نے کیا ہے۔ کام کا آغاز سب سے پہلے جب کیا تھا تو یہ سوچ کر ہم نے کیا تھا کہ چندرائن گٹے کے حلقہ اور دوسرے حلقوں میں تھوڑا بہت کچھ تقسیم کریں گے۔ تو کام کا آغاز ہوا تھا 50 لاکھ سے، اور پھر بڑھتا گیا، 1 کروڑ 25 لاکھ ہوا، پھر بعد میں اور بڑھا، بڑھتے بڑھتے آج 3 کروڑ سے زائد ہو چکے ہیں۔ میں کہوں گا کہ قریب 3.5 کروڑ روپیہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے خرچ کیا ہے اب تک بھوکوں تک اناج کو پہنچانے کے لیے۔ تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنی جانب سے کر رہے ہیں۔ قریب 60,000 کے قریب پیکٹس اناج کے بنائے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے پاس ایسی پلاننگ ہم کرے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اگر آگے بھی بڑھتا ہے تو انشاءاللہ ہماری جانب سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ماہ رمضان کے اختتام تک، عید تک اناج کی تقسیم کو جاری رکھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ راضی ہے اور اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ بھوکوں تک اناج کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اکبر صاحب، یہ مرکزی حکومت نے جو ہے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا وداؤٹ پریئر نوٹس، پھر اس میں توسیع کی نوٹس کے بغیر عوام کو اچانک، پھر ریاستی حکومت نے بھی اس میں 7 مئی تک توسیع کی ہے۔ آپ کی جانب سے، جماعت کی جانب سے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کئی NGOs کی جانب سے لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کی ایک عام شکایت ہے کہ لاک ڈاؤن میں یہ اچانک سختی کی وجہ سے جو انڈکلیئر کرفیو کر دیا گیا ہے، جو گاڑیاں سیز کی جا رہی ہیں رمضان سے پہلے، کافی انہیں دشواریاں ہو رہی ہیں، کئی لوگوں کو میڈیکل ایمرجنسیز ہیں، NGOs کی گاڑیاں سیز کی جا رہی ہیں، انہیں امداد کرنے نہیں دیا رہا ہے۔ ایک عام شکایت یہ ہے کہ بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، مصیبت کے حالات ہیں، ایسے میں یہ سختی انہیں جو ہے بہت ہی ناگوار گزر رہی ہے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو سختی کی جا رہی ہے وہ سختی عوام کی جان کو بچانے کے لیے، اس بیماری سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ جو فرنٹ لائن پر ہے اس بیماری کے روک تھام کے لیے یا اس بیماری سے لڑنے کے لیے، جس میں پولیس بھی ہے، دوسرے ایڈمنسٹریٹو سٹاف بھی ہے، یہ سارے لوگ بھی انسان بشر ہیں۔ صبح سے شام تک، شام سے رات تک، پھر رات سے صبح تک یہ لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے سچویشن کو کنٹرول کرے، کیونکہ اس بیماری کو روکنے کا واحد علاج یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جائے، گھروں میں رہا جائے، اس کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ رہا سوال کہ اچانک اعلان کرنا، ہاں یہ ایک بہت سخت فیصلہ لیا گیا ہے، جس سے عوام کو کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، کافی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ کئی اچانک اعلان کرنے سے گھر والوں نے کچھ انتظام بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس تعلق سے حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک طرفہ بند کر دینے سے ہی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہیں، اناج نہیں ہے، بھوکے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ سے دواؤں سے محروم ہیں، BP کے پیشنٹ سے دواؤں سے محروم ہیں، کئی دل کے امراض میں متاثر ہیں، کئی امراض میں متاثر ہیں، لوگ ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں۔
تو حکومت کو چاہیے کہ اس پر بھی غور کریں اور کس طریقے سے دوائیں پہنچائی جا سکتی ہیں وہ بھی غور کرنا چاہیے. یا نہیں تو بستی دواخانے ہیں، جس طریقے سے راشن کی دکان سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، میں ریاستی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ بستی دواخانوں کے ذریعے جتنے بھی غریب غربا ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہے، بستی دواخانوں میں 1-2 دن پہلے ان کے پرچیوں کو، ڈاکٹرز کے پرسکرپشنز کو جمع کریں، 1-8 دن کا وقت دیں، اور ہو سکا اگر تو ڈور ٹو ڈور ان کے دوائیاں ان کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ کئی گھروں میں چھوٹے معصوم بچے ہیں جو 6 مہینے کے، 1 سال، 2 سال، 3 سال کے ہیں، وہ دودھ سے محروم ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ڈیری ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے اتنا دودھ ریاست میں ہے، دعوے کیے جاتے ہیں کہ اتنا دودھ ہے ہمارے ملک میں، اتنا دودھ ہے ہماری ریاست میں، وجے ڈیری ہے، دوسرے ہے، کئی ہیں ایسے، تو کیوں نہیں ان معصوم غریب لوگ اور بچے جو دودھ کے لیے پریشان ہیں ان کے دودھ کا انتظام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کام کیا جا سکتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت نہیں کر رہی ہے. کرنا چاہیے، ان نکات پہ غور کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بھی میں نے یہ تبصرے دیکھے ہیں اور میرا اپنا بھی یہ تجزیہ ہے کہ جب بھی وزیر اعظم ٹی وی پر آ رہے ہیں عوام سے تعاون طلب کر رہے ہیں، لیکن مرکزی حکومت کی دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا دست تعاون غریبوں مجبوروں تک پہنچائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس پر آپ کا کیا تبصرہ؟ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ نکلنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو صدر ہیں، وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے جناب ٹرمپ صاحب، وہ روزانہ رات میں ہندوستان کے ٹائم کے حساب سے روزانہ رات میں 2-3 بجے وہ میڈیا میں آتے ہیں، پریس سے ملاقات کرتے ہیں، سوالات لیتے ہیں، جوابات دیتے ہیں. لیکن ہمارے پرائم منسٹر نہیں آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ کیا کرنے والے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو نکل کر آگے آنا پڑے گا کہ عوام کی تکالیف میں، ایسے وقت میں، عوام کی مصیبت کے وقت اناج کے گودام بھرے پڑے ہیں، چاول بھرا پڑا ہے، لیکن وہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کتنے پریشان ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، غریب کی پریشانی کا احساس نہیں ہے. کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں. ایک تصویر سوشل میڈیا پہ آئی ہے کہ دودھ گر گیا ہے، ایک کونے میں کتے دودھ پی رہے ہیں تو ایک آدمی اس دودھ کو اٹھا رہا ہے. ہمارے حلقے میں بھی ہمارے لوگوں نے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے 2 لوگ جو سڑی ہوئی ترکاری کو جب ایک ترکاری فروش نے ایک کونے میں پھینک کر چلا جاتا ہے تو ایک میاں بیوی موٹر سائیکل پہ رکتے ہیں اور بیوی آگے بڑھ کے جاتی ہے اور سڑی ہوئی ترکاری میں سے کچھ ترکاری چن کر لے کر جا رہی ہے. اس کی بھوک کا یہ عالم ہے. تو یہ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. اب یہ وقت ہے کہ نکلنا ہوگا آگے، اور جتنے گوداموں میں جو کچھ بھی ہے وہ بانٹنا ہوگا، تقسیم کرنا ہوگا غریبوں کو، اور یہ ضروری ہے. یہ ریاستی حکومت کی جانب سے کرایہ دار مکاندار سے متعلق ایک پالیسی بنائی ہے 3 مہینے کا کرایہ ڈیفر کرنے کا، لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیوں نہیں ریاستی حکومت برقی کے بلز معاف کر رہی ہے، واٹر چارجز کیوں نہیں معاف کر رہی ہے، اس طرح کی رعایتیں، ٹیکس میں کیوں ایگزمپشن نہیں دیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں ریاستی حکومت خود آگے بڑھ کے لوگوں کی کیوں مدد نہیں کر رہی؟ دیکھیے، ریاستی حکومت تو کر رہی ہے، اور تنقید برائے تنقید کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ KTR صاحب بالخصوص مسلسل گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، KCR صاحب بھی میٹنگز لے رہے ہیں، اور ریاستی حکومت کی جانب سے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کو 1500 روپیے بھی دیے گئے ہیں، اور ایک نیا ہاسپٹل بھی گچی بولی کے پاس بھی آ رہا ہے. اس کام تو ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور کام کرنا چاہیے. اور یہ فیصلہ کہ ایک کے منہ سے نوالا کھینچنا اور دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالنے والا ہے کہ کرایہ مکان مالک کرایہ حاصل نہ کریں اور 3 مہینے تک. تو سوال یہ ہے کہ کئی ایسے مکان
کہ مالکین ہیں جو جن کا گزر بسر کرائے پہ ہوتا ہے، اگر ان کو کرایہ نہیں ملے گا تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اگر ان سے کرایہ نہیں لینے کی بات کر رہے ہیں آپ، اگر میں مکاندار ہوں تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کرایہ مت لیجئے، ٹھیک ہے میں نہیں لیتا ہوں، تو گورنمنٹ سے پراپرٹی ٹیکس معاف کریے آپ، وہ نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ ایک سیلنگ لگائیے کہ وہ گھر جس کے کرائے 10,000 سے نیچے ہیں، 10,000 سے نیچے ہیں، ان کو ڈیفر کریے آپ، 10,000 کے جو نیچے جو ہیں ان کو دینے کا لزوم بنائیے، اور یا کچھ سہولت نہیں دیجیے، اور اس سے بڑھ کر جو ہیں ان سے بولیے کہ ان سے نہ لیں۔ لیکن ہر ایک سے یہ کہیں گے کہ کیسے ہوگا کہ آج آپ انڈسٹری آج پوری ٹھپ ہے، پاور کنزمپشن کم ہے، واٹر کنزمپشن کم ہے، تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اتنے یونٹس تک بل نہیں لیا جائے گا کسی سے پاور کا، اتنے یونٹس تک پانی کا بل نہیں لیا جائے گا، یہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ارے آپ یہ اعلانات کریے، نہیں ایک ہی کو کرنا ہے۔ میں سخت مذمت کرتا ہوں اور کہوں گا کہ کئی ایسے پریشان حال مکان مالکین ہیں جن کو کرایہ نہیں مل رہا ہے، اور ایک تصادم کی بات آ گئی ہے مکاندار کرایہ دار میں۔ کل بھی میرے حلقے میں کچھ 8 یا 10 ایسے جھگڑے ہوئے ہیں اور پولیس کیسز بھی ہوئے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ پھر سے اس پر غور کریں اور ضروری احکامات جس کے ذریعے کرایہ دار بھی خوش ہو، مکاندار بھی خوش ہو، ایسا کچھ فیصلہ لینا چاہیے۔ ان کے منہ سے نوالا کھینچ کر ان کے منہ میں ڈالنا یہ غلط ہے۔ ایسا دیکھا جا رہا ہے، میں 1 مہینے سے میرا بھی آبزرویشن ہے، ہمارے ساتھیوں کا بھی آبزرویشن ہے کہ آپ خرابی صحت کے باوجود مسلسل ہاسپٹلس کا دورہ کر رہے ہیں، ریلیف کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت کے میڈیکل فیٹرنیٹی کے لوگ ہی دواخانوں کو جانے سے گھبرا رہے ہیں، آپ دواخانوں کو جا رہے ہیں، یہ ریلیف کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کئی اہم جو ہے تنظیموں کے ذمہ دار اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ مسلسل سرگرم عوام کے درمیان ہیں؟ یہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو جو ہے پرووک کر رہی ہیں اس طرح کرنے؟ دیکھیے میری زندگی جو میں آج جی رہا ہوں، یہ لوگوں کی دعائیں اور بالخصوص میرے مسلمان بھائیوں کی، غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ 9 سال ہونے جا رہے ہیں مجھ پر حادثہ ہو کر۔ 30 تاریخ کو 9 سال ہوں گے جب میں موت اور زندگی سے لڑتا ہوا، دعاؤں کے نتیجے میں آج بقید حیات ہوں۔ تو یہ میری زندگی دین ہے ان دعاؤں کی وجہ سے، اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے، میری ذات سے، میری انفرادیت سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری اس عوام کو کے لیے کرنے کا میں کروں گا، آخری دم تک کروں گا۔ اتنا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے، کر رہا ہوں، لیکن بحیثیت ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں مجھے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کے دکھ و تکلیف میں ان کے قریب رہنا ہے، ان کی تکالیف کو دور کرنا ہے۔ نہیں اگر میں بھی اپنی زندگی کی فکر کرتے ہوئے اگر بیٹھ جاؤں گا تو پھر اتنے بھوکوں کا کیا ہوگا، اتنے دواخانوں کا کیا ہوگا۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک دواخانے کے ذمہ دار کی حیثیت سے بیماروں کے علاج کے انتظامات کا بھی جائزہ لینا ہے، اور ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور دوسرے سٹاف جو دلوں میں جن کے خوف ہے، اس خوف کو نکالنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا، ان کے جانوں کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو بحیثیت عوامی نمائندے اپنے حلقے کی عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کی بھوک کو بھی کرنا ہے۔ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ ہے، جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ایسے وقت میں ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو باہر نکل کے عوام کے درمیان میں رہنا ہے۔ میرا آخری سوال ہے، کیونکہ آپ میڈیکل فیٹرنیٹی سے اتنا کلوزلی وابستہ ہیں اور آپ 2 ہاسپٹلس کو سپروائز بھی کرتے ہیں، اب آپ ایم ڈی ہیں میڈیکل کالج کے بھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا موجودہ دور میں لاک ڈاؤن ہی مسئلے کا حل ہے،
या रैपिड टेस्टिंग या फिर जो है टेस्टिंग को जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर करते हुए आइसोलेशन किया जा सकता है? क्या ऐसे तदाबीर इख्तियार किए जा सकते हैं जो मरकज़ी और रियासती हुकूमतें इख्तियार करने से हिचकिचा रही हैं और सिर्फ लॉकडाउन पर ही इक्तफा करी रही हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सहूलतें जो मुहैया की गई हैं या गांधी हॉस्पिटल को एक कोविड हॉस्पिटल की शक्ल दे दी गई है, वहाँ पे कई लोग की बहुत सारी शिकायतें हैं कि डॉक्टर्स नहीं देखते हैं, लेके गए हैं वहाँ पे, बस लेके जाकर डाल दिए हैं, खाना बराबर नहीं दिया जाता, दवाइयाँ बराबर नहीं दी जाती हैं और सफाई का इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम सही नहीं है। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वायरस सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से रोका नहीं जाता या फिर करीब आने से, मुसाफा करने से, गले लगाने से ही नहीं फैलता है। ये वायरस बाथरूम से भी होता है और ये वायरस आपके पेट में भी अटैक करता है, आँखों में भी आता है, आँखें भी लाल हो जाती है, जिस्म खुजाता है, इससे भी ये वायरस होता है। तो ये हॉस्पिटल में सफाई का उतना इंतज़ाम नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। और दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा जिस पर हुकूमत गौर नहीं कर रही है, वो ये है कि देखिए, एक 8 सस्पेक्टेड केसेस आते हैं, फर्ज करिए कि सस्पेक्ट कहते हैं, उनके स्वाब लेते हैं, टेस्ट के लिए भेजते हैं, 8 लोग को सस्पेक्ट कह रहे हैं और एक ही जगह लेके जाकर डाल देते हैं। रिपोर्ट आने तक वो सस्पेक्ट रहते हैं। एक जगह लेके जाके डालने से अगर 7 लोगों को नेगेटिव आएगा और उसमें एक पॉजिटिव रहेगा तो वो एक पॉजिटिव की वजह से वो 7 लोगों को भी लग जाता है। तो इस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना, उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। लेके जाकर वो चार मीनार दवाखाने में वहाँ पे डाल दिए, वहाँ पे सहूलतें नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरीके से मुबारकबादी देता हूँ हुकूमत को कि आपने गच्चीबौली पे किया है, ये रियासत का सेक्रेटेरिएट खाली है ना, पूरा सामान निकल गया है, कुछ नहीं है। वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में फिलहाल आप जो है सो कोविड का हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दीजिए, सेक्रेटेरिएट को क्वारंटीन की जगह बना दीजिए, सेक्रेटेरिएट की कैंटीन को यूज़ करिए। क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं आप उसको? खाली है ना वो भी, उसको यूज़ करिए। कि ऐसा हो गया है कि लोग डर रहे हैं, नहीं ले जाके अगर गांधी में डाल दिए तो कह रहे हैं कि जेल बेहतर है। गांधी में जाना मतलब ये है कि परेशानी ही परेशानी है। तो ये सहूलतों को अच्छे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेस्ट भी और बढ़ाना चाहिए कि सिर्फ इतने कम टेस्ट से नहीं होगा, हमको टेस्ट भी बढ़ाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जो बीमार लोग हैं, हुकूमत के अहकाम के बाद पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा। अब ये पेशेंट्स कैसे जाएं ये सवाल है कि पूरे दवाखानों में ओपीज को बंद कर दो बोले हैं आप। अरे आप कुछ गाइडलाइंस लाइए, ओपीज को, आउट पेशेंट को दोबारा स्टार्ट करिए और ये हॉस्पिटल्स जितने जो नुकसान में हैं उनको भी जो आरोग्यश्री के ड्यूज़ हैं उसको क्लियर करिए। आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए और जितने भी प्रोटेक्टिव गेयर्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करिए। ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हालात अगर बद से बदतरीन होते हैं, ख़राब होते हैं और केसेस का इजाफा होता है, तो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सिंग टीम और दूसरी टीम भी तैयार है। हम भी हमारी तरफ से जो भी इक़दाम करना है जानों को बचाने के लिए, हमने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। और मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में किसी ने भी इतनी गैर मामूली तैयारी नहीं की जितनी तैयारी ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हमने की है। हम इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। जब भी हुकूमत की जानिब से पेशकश किया जाएगा कि आप भी अपना ताउन करें तो हम अपना मुकम्मल ताउन देने के लिए तैयार हैं। रमज़ान के लिए अपील भी करें, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए अपील रमज़ान के लिए। माह रमज़ान का आगाज़ भी होने जा रहा है, तो मैं आवाम से और बिलखुसूस नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो घरों में रहें, घरों में इबादत करें। और ये वक्त है अल्लाह को राज़ी करने का, कि अल्लाह का जलाल है
یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا غصہ ہے جو اس طریقے سے آیا ہے کہ ساری دنیا تھم گئی ہے, رک گئی ہے. تو ہم کو اس ماہ رمضان کے اپنے روزوں کے ذریعے, اپنی عبادتوں کے ذریعے, اپنی قرآن خوانی کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا اور اللہ سے دعا کرنا ہوگا کہ اللہ یہ حالات کا اختتام کرے اور ان جو مشکلات سے گزر رہا ہے ہر انسان اس کو ختم کرے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے, اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں راتوں میں ادھر ادھر مت گھومیے. آپ اگر گھومیں گے اور بیماری کو لے کر گھر میں آئیں گے تو آپ کی وجہ سے گھر کے بزرگوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا, کیونکہ بوڑھے جسم کمزور ہوتے ہیں اور جلدی یہ وائرس ان کو اٹیک کرتا ہے. تو میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ باہر گھومنا پھرنا ذرا کم کریں اور عبادتوں پہ توجہ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. میں ہر کسی سے کہوں گا کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں اپنا روزہ کھولنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو پہلے اپنے پڑوسی کا روزہ کھلاؤ, پڑوسی کی بھوک مٹاؤ, اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر ایک سے. امید کروں گا کہ ہر کوئی, میرا ہر مسلمان بھائی اس بات پہ عمل کرے گا کہ اگر آپ کا پڑوسی اگر ہندو بھی ہے اور وہ بھوکا ہے تو اس کو پہلے کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد اپنا روزہ کھولو. ہم کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر لڑیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے اور اس بیماری کو ختم کریں گے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف مہینے 2 مہینے کا نہیں ہے. بیماری پہ قابو پایا جا سکے گا, لیکن اس کے بعد جو مصائب و مشکلات آنے والے ہیں کسی کو خواب و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا حالات آنے والے. نہیں معلوم کتنے انڈسٹریز بند ہو جائیں گے, نہیں معلوم کہ کتنوں کی نوکریاں چلے جائیں گی, نہیں معلوم کہ کتنے بے روزگار ہو جائیں گے, نہیں معلوم کہ کتنے گھروں میں آ جائیں گے. بہت سے مسائل ہونے والے ہیں. صبر کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ وقت ہے کفایت شاری کا. ہر وقت اگر آپ 1 روپیہ خرچتے تھے, اگر اب 20-25 پیسے میں اگر کام نکل جاتا ہے تو کام نکالیے. 75 پیسے کو بچانے کا وقت ہے, کیونکہ نہیں معلوم کہ حالات کیسے ہونے والے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی نوکریاں جا رہی ہیں, کئی نیوز چینلز میں دیکھ رہے ہیں, اخبارات میں دیکھ رہے ہیں, دواخانوں میں دیکھ رہے ہیں, انڈسٹریز میں دیکھ رہے ہیں کہ نکالتے جا رہے ہیں نوکریوں کو. تو یہ وقت بہت نازک ہے, نہ صرف اب بلکہ آنے والے 6 مہینے بھی ہمارے ملک کے لیے, ہماری ریاست کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے اور ہمارے ملک, ریاست و شہر میں بسنے والے ہر فرد کے لیے آزمائش کا وقت ہے. تو ہم کو تیار ہونا ہے. اب تو اس وائرس سے لڑنا ہے, یہ وائرس ختم ہونے کے بعد جینے کے لیے, روزی روٹی کے لیے لڑنا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی ہم کو تیار ہونا ہوگا. تو میں اپیل کروں گا کہ یہ وقت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا, صبر کے ساتھ رہنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا. پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو کا آپ کو پہلے پتہ چلے.